بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثنوی مولانا روم کے ایمان افروز واقعات کی کتاب سے ہم جو واقعہ آج پڑھ رہے ہیں وہ ہے عورت کے عشق میں گرفتار شخص کے علاج کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلاش میں اصلاح نفس کے لیے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ کے تجویز کردہ ذکر اور شغل کو اہتمام سے کرنے لگا، لیکن جو خادمہ شیخ کے گھر سے ان کے لیے کھانا لایا کرتی تھی اس پر بار بار نگاہ ڈالنے سے ان کے دل میں اس خادمہ کا عشق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ کھانا لے کر آتی، یہ کھانے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اسی کو عاشقانہ نظروں سے گھورتے رہتے۔ وہ خادمہ بھی اللہ والی تھی، اس کو شبہ ہوا کہ یہ شخص مجھے بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بدنگاہی کی ظلمت کا اس خادمہ کے نورانی قلب نے احساس کر لیا اور اس نے شیخ سے عرض کیا کہ حضور، آپ کا فلاں مرید میرے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کو ذکر اور شغل سے اب کیا نفع ہوگا؟ پہلے آپ اس کو عشق مجازی سے چھڑائیے اور اس کا روحانی علاج کیجیے۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے احباب اور مریدین کو حتی الامکان رسوا نہیں فرماتے، اور یہ حضرات کسی بری حالت سے مایوس بھی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہیں، ان کی نظر حق تعالیٰ کی عطا اور فضل پر ہوتی ہے۔ چنانچہ شیخ نے باوجود علم کے نہ اس مرید کو ڈانٹا اور نہ اپنے اس علم کا اظہار کیا، البتہ دل کو فکر لاحق ہو گئی کہ اس کو عشق مجازی سے کس طرح نجات حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر ان کے دل میں ڈال دی گئی، جس پر آپ نے عمل فرمایا اور اس خادمہ کو اس حال کی دوا دی اور ارشاد فرمایا کہ تجھ کو جتنے دست آئیں سب کو ایک برتن میں جمع کرتی رہنا، اور یہاں تک کہ اس کو 20 دست ہوئے، جس سے وہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو گئی، چہرہ پیلا ہو گیا، آنکھیں دھس گئیں، رخسار اندر کو بیٹھ گئے۔ ہیضہ کے مریض کا چہرہ جس طرح خوفناک ہو جاتا ہے، خادمہ کا چہرہ بھی ویسا ہی پر خوف و مکروہ ہو گیا اور تمام حسن جاتا رہا۔ بزرگ نے خادمہ سے ارشاد فرمایا کہ آج اس کا کھانا لے کر جا، اور خود بھی آڑ میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ مرید نے جیسے ہی خادمہ کو دیکھا تو کھانا لینے کے بجائے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ کھانا رکھ دو۔ بزرگ فوراً آڑ سے نکلے اور فرمایا، اے بے وقوف، آج تو نے اس خادمہ سے رخ کیوں پھیر لیا؟ اس کنیز میں کیا چیز کم ہو گئی جو تیرا عشق آج رخصت ہو گیا؟ پھر بزرگ نے خادمہ کو حکم دیا کہ وہ پاخانے کا تشت اٹھا لاؤ۔ جب اس نے سامنے رکھ دیا تو بزرگ نے مرید کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوف، اس خادمہ کے جسم سے سوائے اتنی مقدار پاخانہ کے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ تیرا معشوق در حقیقت یہی پاخانہ تھا، جس کے نکلتے ہی تیرا عشق غائب ہو گیا۔ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھ کو اس لونڈی سے محبت تھی تو اب وہ محبت نفرت سے کیوں تبدیل ہو گئی؟ عشق مجاز کا پلید اور ناپاک ہونا بزرگ کی اس تدبیر سے اچھی طرح اس شخص پر واضح ہو گیا اور اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوا اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کی اور عشق حقیقی کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت سے یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عشق مجازی میں جس گھونگھر والی زلف مشک بار پر آج تم فرفتہ ہو،
یہی زلف ایک دن تم کو بوڑھے گدھے کی دم کی طرح بری معلوم ہوگی۔ دیکھو طلوع کے وقت آفتاب کو کہ کیسا خوشنما ہوتا ہے، لیکن اس کی موت کو یاد کرو کہ جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے۔ 14ویں کے چاند کو آسمان پر کیسا خوشنما دیکھتے ہو، لیکن اس کی حسرت کو دیکھو جب وہ گھٹنے لگتا ہے۔ اے شخص، تو عمدہ غذاؤں کی تازگی اور حسن پر پرفتہ ہے، لیکن بیت الخلاء میں اس کے فضلے کو جا کر دیکھ کہ کیا نتیجہ ہے۔ جب دنیا اور اہل دنیا کے بے وفائی معلوم ہو گئی تو پاک بندوں یعنی اللہ والوں کی محبت دل میں قائم کرو اور دل کسی سے مت لگاؤ، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے مقبول اور خاص بندوں سے۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس قصے سے معلوم ہوا کہ وہ طالب حق عشق مجازی کے فتنے سے موت تک نجات نہ پاتا، لیکن ایک مقبول بندے کی صحبت کے فیض سے اسے اس پلیدی اور ناکامی سے نجات مل گئی۔ اسی مضمون کو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی کا راستہ نری عقل سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں اصلاح کی غرض اور نیت سے حاضری ضروری ہے۔ اگر مقبولین کاملین کی اطاعت سے جی چراؤ گے تو ہمیشہ ناقص رہو گے اور کمال نصیب نہ ہوگا۔ چنانچہ شیخ ابو علی سینا شیخ الفلاسفہ ہونے کے باوجود موت کے وقت عقل کو بے ساز و سامان سمجھتا تھا اور محض بے نتیجہ و بے فائدہ کہتا تھا، اور اقرار کرتا تھا کہ ہم نے عقل و ذکاوت کا گھوڑا فضول دوڑایا اور ذہانت و ذکاوت کے دھوکے میں آ کر اہل اللہ کی اطاعت نہ کی اور خیالی سمندر میں تیرتے رہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں عقل و ذکاوت سے کام لینا بالکل بیکار ہے۔ وہاں تو کشتی نوح علیہ السلام یعنی اعانت اہل اللہ کی ضرورت ہے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے عقل کا گھوڑا دوڑایا کہ مجھ کو اس طوفان سے اونچے اونچے پہاڑ بچا لیں گے، اور خدائی کشتی کو حقیر سمجھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ معمولی کشتی فضل الہی کے سبب طوفان سے محفوظ رہی، اور اونچے اونچے پہاڑوں پر طوفان پہنچ گیا اور کنعان ہلاک ہو گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ تم چونکہ صحیح نظر نہیں رکھتے، اس لیے اہل اللہ کی محبت اور ان کی اطاعت کی کشتی تم کو حقیر معلوم ہوتی ہے، اور اہل یورپ کی تقلید میں عقل کے پہاڑ کو بہت بڑا سمجھتے ہو۔ لیکن خبردار، اس بظاہر حقیر کشتی کو واقع میں حقیر مت سمجھنا۔ یعنی اہل اللہ اکثر پھٹے پرانے لباس میں ہوتے ہیں اور سادہ زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی سادگی کی وجہ سے ان کو حقیر مت سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھنا جو ان کے شامل حال ہے۔ اس اللہ والے کی کشتی کی عظمت پر نگاہ رکھو، کوہ عقل کی بلندی پر نظر نہ کرو، کیونکہ عذاب خداوندی کی ایک موج اس کو زیر و زبر کر سکتی ہے، لیکن وہ کشتی جو رحمت کا سائے میں چل رہی ہے، اس کی ظاہری طاقت و جسامت کو مت دیکھو کہ یہ کشتی نفس شیطان کی خواہشات کے طوفان سے صحیح سلامت گزر جائے گی، کیونکہ اس پر قدرت و رحمت الہی کا سایہ ہے۔ اگر اس نصیحت پر عمل نہ کرو گے تو آخر میں تمہیں اپنے عقل کی کوتاہی اور کمزوری کا اقرار کرنا پڑے گا اور پچھتانا پڑے گا۔ لہٰذا اگر لغزشوں اور برائیوں سے حفاظت چاہتے ہو تو اہل اللہ کی خاک پاکو
اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، پھر تم ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ جو لوگ دین کا راستہ اپنی عقل سے طے کرتے ہیں ان کی توبہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شیطان نے ایک پھونک ماری اور ان کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ان کے تکبر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اہل اللہ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ تمام زندگی اللہ سے دور رہتے ہیں۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر میں بڑے گر کی بات ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے لیے کوئی متبع سنت رہبر تلاش کرو اور اللہ والوں کی صحبت کو کیمیا سمجھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔